الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ سامعین کرام، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ انسانی معاشرے کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم اور بنیادی ضرورت پڑوسی کی ضرورت ہے۔ قرآن و احادیث میں متعدد جگہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنے حق کو بیان کیا، پھر لوگوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک کی اس آیت کا یہی ٹکڑا پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اور جب آقا اپنے غلام کو کوئی حکم دے، خواہ صراحتاً دے یا اشارتاً دے، غلام پر اس حکم کی تعمیل اور اس حکم کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ مگر اسلام نے اسی پر بس نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار و گفتار سے پڑوسیوں کے حقوق کو اور بھی زیادہ اہمیت دی ہے، اور تاکید کے ساتھ اس حقوق کو بجا لانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں احادیثیں بے شمار ہیں، مگر یہاں اختصار کے پیش نظر چند احادیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو مشکاہ شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تمام پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک بہتر پڑوسی ہونے کا معیار و مدار پڑوسیوں کے نزدیک بہتر اور بڑھیا ہونا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے پڑوسیوں کی نظر میں بہتر ہوگا، وہی شخص اللہ کی نظر میں بہتر اور بڑھیا ہوگا۔ دوسری روایت اور دوسری حدیث اسی مشکاہ شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اللہ یا اللہ کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ تین کام کرے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو سچ کہے۔ نمبر 2، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے لیے، یا اللہ کے رسول کا محبوب بننے کے لیے بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تیسری روایت مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون شخص؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے جو شخص پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پڑوسی کو ستاتا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ چوتھی حدیث جو مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر! ایک مسلمان جنت کے شوق میں، جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جنت پانے کے لیے نہ جانے دنیا میں کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، مصیبتوں کو جھیلتا ہے، خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، مگر افسوس کہ وہ جنت کو پانے کے لیے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے اور پڑوسی کو ستانے سے باز نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ جو شخص پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات سامعین کرام، ان احادیث سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔
نمبر 2، پڑوسی کے ساتھ برا معاملہ کرنے اور پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے مکمل بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اب احادیث کی روشنی میں پڑوسی کے کچھ حقوق بیان کیے جاتے ہیں جو دراصل انہی 2 باتوں کی تفصیل اور تشریح ہوگی۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد کاظم ندوی نے الحقوق والفرائض کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اگر کوئی پڑوسی مدد کی درخواست کرے تو اس کی مدد کرو۔ نمبر 2، قرض مانگے تو قرض دو۔ نمبر 3، محتاج ہو تو کچھ سلوک کرو۔ نمبر 4، بیمار ہو تو عیادت کرو۔ نمبر 5، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔ نمبر 6، خوشی کے موقع پر مبارکباد دو۔ نمبر 7، غمی کی حالت میں تعزیت بجا لاؤ اور اسے تسلی دو۔ نمبر 8، اپنے گھر کی دیوار اونچی نہ اٹھاؤ کہ اس سے ہوا رک جائے۔ نمبر 9، نئے پھل خریدو تو اسے بھی بھیجو، اور جو نہیں بھیج سکتے ہو اسے پوشیدہ رکھو، اور اپنے بچوں کو پھل ہاتھ میں لیے باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس سے اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ اس حدیث میں 9 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ایک 10واں حق پڑوسی کو ہدیہ دینا ہے، اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ معمولی ہدیہ کو نہ ہدیہ دینے والا حقیر سمجھے اور نہ ہدیہ لینے والا حقیر سمجھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر ہدیے میں بکری کی کھر ہی دی گئی ہو تو نہ دینے والا حقیر سمجھے اور نہ لینے والا اور قبول کرنے والا حقیر سمجھے۔ 11واں حق پڑوسی کی عورت اور اس کی دولت میں خیانت نہ کرنا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بڑھ کر زنا یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، چوری حرام ہے، خدا اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن 10 گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ سامعین کرام، قرآن و احادیث کی روشنی میں پڑوسیوں کے کچھ حقوق بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہم تماموں کو پڑوسیوں کے حقوق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔